اختیار ہے، جو جی چاہے وہ کرے، چاہنا نہ چاہنا، چاہے نہ چاہے۔ یہ کائنات میں اگر کسی کی صفت ہے تو صرف آپ خالق کائنات کی، باقی کائنات میں کسی کی یہ صفت نہیں ہے۔ سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس سے ڈرتے ہیں، سارے اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کوئی بھی کوئی اپنے اختیار میں اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اختیار کسی کا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اختیار ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سربراہ بنے، بادشاہ بنے، حاکم بنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی فراغ میں، آپ کی جدائی میں، آپ کی محبت میں روتے روتے آپ کی بدائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ کتنے تھے؟ 12۔ اور یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پہ تھے، اور 12ویں نمبر پہ حضرت بنیامین علیہ السلام تھے۔ تو بدائی کو بڑا سا گزر گیا، فراغ بڑا سا گزر گیا، تو آپ کے علاقے میں کنعان میں قحط پڑ گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اپنے بیٹوں سے کہ سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ جو ہے نا، کیا وہ بڑی سخاوت کر رہا ہے، بہت زیادہ راشن دے رہا ہے، تو آپ اس طرح کریں، آپ سارے جائیں اور آپ وہاں سے راشن دیں۔ تو 10 بیٹوں کو آپ نے حکم کیا، 11ویں بیٹے کو آپ نے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ کن کو؟ تو باقی بھائیوں نے عرض کیا کہ ابا جان، بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے یہی اعتراض کرنا پڑے کہ آپ نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تو واپس نہ لائے، تو ابھی سے میرے بیٹے کو ساتھ لے جائیں گے تو یہ بھی وہاں آپ چھوڑ کے آ جائیں گے، تو میں تو پہلے بیٹے کے فراغ میں اپنی بنائی لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو ابا جان، ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ محفوظ طریقے سے جائے گا اور محفوظ طریقے سے واپس آئے گا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مان رہے تھے، تو نے کہا ابا جان چلو تھوڑے سے اشن کا اضافہ ہو جائے گا ایک بھائی کا، تو ہم لے جاتے ہیں، آپ اجازت دے دیں، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی بیٹوں کو اجازت دے دی کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں خبر ہو چکی تھی کہ میرے بھائی بھی آ رہے ہیں۔ وہ مصر تھا، یہ کنعان تھا جہاں پہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اب یہ وہاں پہنچنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تفصیل گفتگو ہے، اور سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل یہ واقعہ پیش کر دیا، واقعہ مکمل۔ لیکن حال یہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش ہو رہا ہے، ترنم میں ہو رہا ہے، سادگی میں ہو رہا ہے، شعر و شاعری میں ہو رہا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، لذت مل رہی ہے، سرور مل رہا ہے، لطف مل رہا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کافی میں نے اپنے کلام میں جو سابقہ نبیوں کے، سابقہ انبیاء کے جو میں نے واقع پیش کیے ہیں نا، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہے، آج نبی کی زندگی جو واقعہ پیش کیا ہے اس میں تیری امت کے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے نا، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام موعظۃ من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف میں ملا ہے نا، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے، نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سورۃ یوسف، اس میں سارا یہ واقعہ تفصیل میں بیان ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے سے، ایک جہد سے اور ایک جز سے عبرت، سبق، درس ملتا ہے، فکر ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فقط واقعہ نہیں ہے، اس پورے واقعے کے اندر امت محمدیہ کے لیے بہترین ایک درسگاہ۔ اور میں ایک جملہ بولا تھا، کسی کو بولا، میں
میں نے کہا ہاں بھی زیادہ اشیانہ روڈ کا پروگرام تھا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ قرار دینے والے سے جو میرا پہلی بنا تو میں نے وہاں سادات تھے سنگل کا بہت بڑا ایک خبیر تھا تو میں نے ایک جملہ بولا میں نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ ایک جملہ بول رہا ہوں کہ واقعہ کربلا حق و باطل کا فقط مال کا نہیں تھا لوگ کہتے ہیں حق و باطل کا فقط مال کا تھا نہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم کہ فقط واقعہ کربلا حق و باطل کا فقط مال کا نہیں تھا خدا کی قسم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی صبح تک آنے والی ساری امت کے لیے اصلاحی تربیتی روحانی فکری ایک درسگاہ ہے وہ بڑا مرکز ہے تربیت کا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نظر دوڑائے پورے واقعے پر نظر دوڑائے واقعہ کربلا کہ اول سے آخر تک سفر مدینہ سے مکہ مکہ سے مدار کربلا تک پورے سفر پر پورے واقعے پر نظر دوڑا کے دیکھیں خدا کی قسم رب نے سمندر بنا دیے ہیں ایک ایک دل سے ایک ایک قید سے سبق ملتا ہے درس ملتا ہے فکر ملتا ہے ہاں ان کے لیے فَأَتَبِرُوا إِلَىٰ قَوْلِ الْأَبْصَارِ یہ بصیرت کیا کے رکھنے والے جس کے بعد بصیرت کیا کہ میں نے جب بنیادہ اس قسم میں آیا تھا تو میں جب کہتے سے بولتا تھا تو اس کے دروازے پر کہتے ہیں فَأَتَبِرُوا قَوْلِ الْأَبْصَارِ کی یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے ان کے لیے جن کے پاس دل کی آنکھیں آج کل وہ آیت نہیں لکھی آج کل وہ آیت نہیں لکھی پہلے لوگوں نے لکھا تھا رزق حلال عین عبادت ہے اب کیا لکھا ہوا ہے باقی دیکھیں وہ عین کا لفظ ہی ختم ہو گیا پہلے کیا لکھا تھا رزق حلال عین عبادت ہے یہ تو اکال فیصلہ ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی تیرے پیٹ میں حرام کا چلا دیا ساری سبوں تک تیری دعا تیری عبادت قبول نہیں یہ فیصلہ ہم ہمارے رفاقین پر ہمارے جھگڑے رفاقین پر ہمارے جھگڑے آمین اونچی آستہ پر ہمارا جھگڑا ہے صلاۃ التراویح پر اور محترم چھوڑ دو یہ جھگڑے چھوڑ دو دیکھو یہ کہ سود کیا ہے رشوت کیا ہے بیمانی کیا ہے فرار کیا ہے قتل و غارت کیا ہے منافقت کیا ہے مخالفت کیا ہے دکھ کیا ہے غم کیا ہے خیر خائی کیا ہے خدمت کیا ہے انس کیا ہے پیار کیا ہے قربت کیا ہے خدا کی قسم قبر میں جا کے کوئی سوال نہیں ہوگا سوال میرے آقا کی ذات کا ہو رہا ہے تو میرے آقا کی ذات اٹھا کے دیکھو تو میرے آقا کی ذات ساری کی ساری 63 سال کی زندگی خوبصورت مصطفیٰ ہے حسن اس امت بارے میں بات کرتا تھا جب استقبال ہوا بڑی لمبی بات ہے بڑا پیارا استقبال کروایا بڑی تیاریاں کی اپنے بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا حال تھا میں نے کتابیں پڑھتا کہ تصویری یوسف صاحب بہت بڑے مصور تھے بہت بڑے مصور تھے آپ نے وہ ساری تصویر لگا دی حکومت والی بھائیوں والی ساری تو بھائی تو دیکھ ڈر گیا ہمیں یہاں سے نکالو حضرت بنیامین صاحب کی نظر جب پڑی اپنے بھائی کے چہرے پر اس نے کہا میں تو یہاں سے نہیں جانا بڑا یہ بھی کبھی گفتگو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دل کی منشا یہ تھی کہ میں اپنے بھائی بنیامین صاحب کو رکھوں کیا اپنے پاس رکھوں بڑے سال ہو گئے بڑی جدائی بڑا وقت گزر گیا لیکن رکھ نہیں سکتے تھے کیا بولیے رکھ نہیں سکتے تھے کوئی بہانہ بنے گا تو رکھے کیونکہ وہ پیغمبر زادے سارے بڑے بھائی ہوتے اگر یہ پیغمبر زادہ ہے تو وہ بھی پیغمبر زادے تو رکھ نہیں سکتے تھے آپ نے بہانہ بنایا کیا بولیے آپ نے بہانہ بنایا کہ جس برتن سے گندم پی جاتی تھا وہ برتن اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کی بوری میں ڈالتا کس نے بوری میں ڈال دیا اور کمال یہ ہے کہ جب بوری میں ڈال دیا اب وہ سامان سواری پہ ڈال دیا گیا چل پڑے پیچھے سے دوڑایا وزیروں کو
بلایا گیا اور آپ پر بھی تھا کون سلیمان بڑا تھا کمال تھا اس وقت بہرحال الغرض بوریاں اتار دی گئی کہنے کہ چوری ہو گئی ہے پھر بازار کا لگے ہم نبی کی اولاد ہیں ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں کہنے کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں آپ تلاشی دے دیں تو کمال یہ ہے کہ ڈائریکٹ اور براہ راست بنیامین اسلام کی بوری کو ہاتھ نہیں لگا اور اگر لگاتے ڈائریکٹ تو برتن بولو ملتا نہ تھا تو شک کر سکتا تھا شک آپ نے کیا کیا بڑے بھائی کی بوری سے شروع کی بڑے بھائی کی باری شروع کیا جب 10 بوریاں ہو گئی نا تو باقی کتنی رہ گئی یہ 10 میں باقی 10 بوری تھی بس کا فکر ہے کوئی بات نہیں کر سکتا اب بھائیوں کا اپنے تعلقات تھے وہ پرانے دور کے چلتے آ رہے تھے ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم پیغمبر داروں کی ان کے افعال پر ہم نظر بنائیں آج کہتے ہیں کہ یہ جیسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطاری کے درمیان کے جنگ ہوئی کہ یہ سفیر کیا ہوئی کہ جمل کیا ہوئی اللہ کے بندے روکے کیا چھوڑ ان دنوں کو عطاری جانے ایسا جانے نبی جانے خدا جانے ہم علی کو بھی مانتے ہیں ایسا کو بھی مانتے عطاری مایا ہم سب کو مانتے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہماری محبت ہمارا پیار سب کے ساتھ وہ پنجابی نے بولا ہے کہ پہلے اپنی مٹی تلے گولا مارو کیا پنجابی کہتے ہیں کہ پہلے اپنی چار پائی مٹی تلے گولا مارنا پہلے اپنے آپ کرے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں یار کہ ہماری تو جب دیکھ کیا ہماری حالات کیسے آئے برحال 10 بوری ختم کر دی ایک بوری باقی رہ گئی کریں گے بس انہوں نے کہا نہیں یہ بوری بھی آپ تو کہیں بہانہ ڈھونڈ رہے تھے بہانہ بنا رہے تھے جب 10 یا بھی کوئی کو جب کھولا تو برتن نکل آیا پھر ان سے پوچھا کہ ماں جب یہ بات ہوئی نا تو وہاں کو بملا بولا وہاں نے پرانے دور کا یوسف علیہ السلام کو بملا اپنے بھائی کے لیے بولا گیا وہ ایک واقعہ ہوا تھا وہ ایک واقعہ ہوا تھا انہوں نے وہ واقعہ کھلایا جب بنیامین اسلام کی بوری سے برتن نکلا نا تو چوری ثابت ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ نے کھلایا کہ ان کا بھائی یوسف تھا ایک واقعہ ہوا تھا آپ اندر مسکرا رہے تھے آپ اندر تبسم فرما رہے تھے خدا کی قسم جو بھائیوں نے سبھی کو وہاں کیا پھر یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں کو استقبال کیا یہ واقعہ ہے یہاں سے سبق نہیں ملتا درس نہیں ملتا یہاں سے عبرت نہیں ملتی یہاں سے نصیحت نہیں ہے کہ بھائیوں نے جنگل میں کیا سلوک کیا اور آج وہ سب اپنے بھائیوں کی استقبال کر رہا ہے آج ایمان واحیہ کر رہا ہے کہ میرے آقا کی امت دیئے سبق نہیں ہے لا تسلیمہ جاؤ آج دن کسی کو بدلا دیئے سبق ملتا درس ملتا ایک جملے سے فکر ملتا ہے بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم غور نہ کریں تو ہمارا کر رہا ہے لیکن رب نے کہے کہ لذیذ جسم کروایا بہرحال الغرض کیا کہہ رہا تھا کہ جب وہ برتن نکلا تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے نہیں بسک تمہارے علاقے میں قانون کیا ہے جسے چوری ثابت ہو جائے کہ ہمارے علاقے کا قانون ہے جسے چوری ثابت ہو جائے 1 سال کی انہوں نے وہاں رکھا ہے کیا 1 سال کیا 1 سال کہنا کہ پھر 1 سال کے لیے ہمارے پاس رہے یہ کیا بنا تھا رہنے کا کیا بنا وہ یہ بہانہ بنا ہے اللہ کی ذات کے لیے یاد رکھیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے بلا تصویر میں مثال اللہ اعلیٰ ہے عظیم ہے وہ کمال ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے یوسف علیہ السلام ویسے نہیں رکھ سکتے تھے بہانہ بنایا بہانہ بنے تو میرا بھائی میرے پاس رہے خدا کی قسم وہ جو چاہے وہ کرے لیکن خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کر دیا نمازیں 5 ہی تھی اس کو بھی پتا ہے نمازیں 5 ہی ہیں میرے آقا کو پتا ہے نمازیں 5 ہیں موسیٰ کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کر کے بہانہ بنایا میرا محبوب آتا ہے پڑھتے آتا ہے
اور پھر ہاتھ تھک کر کے صرف 5 نمازیں کرو، ہاتھ تھک کر کے فقط 5 نمازیں. کتنے چکر لگے؟ 9. کتنے؟ 9 بار. میرا آقا بار بار پڑھ کے جاتے رہے. میرے آقا رب کو دیکھتے رہے، رب اپنے محبوب سے دیکھتے رہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر سنتنا فتح اللہ، اگر اتباع کرو نا تو یہ قربت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. اگر سنتنا فتح اللہ ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی ہے، محبت ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی ہے، پیار ادھر سے بھی ہے تو پیار ادھر سے بھی ہے. اگر چاہت ادھر سے ہے تو چاہت ادھر سے بھی ہے. اب ایک جملہ اور ایک اعتراض سے جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بات سمجھ میں فقط ایک گھنٹہ پیش کیا ہے، اس کی 6 گھنٹے ابھی باقی ہیں. میں اسے دوبارہ اگلے جمعے انشاءاللہ مختصر کروں گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابن مسعود رحمہ اللہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور پہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا رب آرنی، یا پر سب نے سنا ہے سن کہا میں یہ لفظ آتے ہیں کتنے؟ رب آرنی، رب کے دیدار کی چاہت عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں دیدار کروا. رحمہ لن ترانی ابن مسعود کا حوالہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء علم لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا رب کی بارگاہ میں کہ بولی اپنا کیا کروا؟ دیدار. ایک بار نہیں عرض کیا تھا، 2 بار عرض نہیں کیا تھا، 5 بار عرض نہیں کیا تھا، 9 بار. کتنی بار؟ 9 بار عرض کیا. رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ براہ راست تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، تیرے اندر سکت نہیں ہے دیکھنے کی، لیکن ہاں ایک رات آئے گی کوئی نبی راستے میں نہیں کھڑا ہوا، کوئی نبی نہیں کھڑا ہوا. اٹھاؤ کتابیں. فقط موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ کھڑے رہے. ایک تو بہانہ بنا موسیٰ علیہ السلام کا، میرا کا پٹ کے جاتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی. دوسرا کیا ہے؟ 9 بار موسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا. فرمایا ڈائریکٹ نکال سکتا نہیں ہے، ہاں ایک رات آئے گی میرا معمول میرے پاس آئے گا، تو راستے میں کھڑے ہو جانا، وہ میرا دیدار کرتا رہے گا، تمہیں مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہے گا، تمہیں مصطفیٰ کو تکتا رہے گا. وہ میرے دور میرے حسن کا مدر ختم بن کر واپس آتا جائے گا تو اس کو دیکھتا رہے گا. اگر نہ تو ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکتا نہیں ہے. اور یہ بات میں نے قبر کی تھی کہ چاہتے وقت بھی میرا کہاں بہتر مقدس میں لکھنؤ کی جماعت کروائی. بات سمجھے کی جماعت سنا آپ نے، بات سمجھے جماعت سنی آپ نے، پڑھی آپ نے. بات سمجھے کی جماعت کروائی، جاتے وقت اس کی جماعت کروائی کہ میرے مصطفیٰ جناب پہ جا رہے ہیں، عروج پہ جا رہے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، افتتاح ہو رہا ہے، الوداع کرو. اور آپ کو میرا دیدار کر کے آ رہا ہے، اب تم میرے حسن کا دیدار برحال اندر کافی ہو چکا ہے. میں کچھ اپنے کہہ نہیں سکا، تو دے نہیں سکا، تو چاہتا بتا بھی نہیں سکا. بس چند لمحات میں 2-4 باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخر اس مقام کی محبت اور آپ کے پیار سفر معراج کے واسطے پر وہ ایک دو میرے ذہن میں آئی، میرے خدا تک پہنچ گئی ہے. اب دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخر اس السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں علینا